الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس دنیا میں انسان کی نجات اور کامیابی کے جتنے آسان طریقے اور راستے ہیں، اللہ پاک نے اس کی سمجھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور برکت سے اس امت کو عطا فرمائے ہیں. پچھلے کئی جمعوں سے بات چل رہی تھی کہ تزکیہ نفس اور تصوف، طریقت، احسان کس کو کہا جاتا ہے؟ اس دین اسلام کے اللہ پاک نے 3 حصے رکھے ہوئے ہیں. ایک حصہ ہمارے دین کا وہ ہے جو عقائد اور ایمان کا ہے. دوسرا حصہ ہمارے دین کا وہ ہے جس کا تعلق شریعت کے اعمال کے ساتھ ہے. تیسرا حصہ ہمارے دین کا وہ ہے جس کا تعلق دل کے اخلاق، تربیت اور اصلاح کے ساتھ ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا دوستوں. اس لیے کہ عرض کیا آپ سے پچھلے جمعوں میں کہ اللہ پاک نے ہمیشہ اس امت کے لیے جس راستے کو پسند فرمایا وہ اعتدال کا راستہ ہے، جس میں انتہا پسندی نہیں ہے. انسان جب انتہا پسند ہو جائے، یعنی کسی بھی راستے کے ایک کونے پہ کھڑا ہو جائے، بیچ سڑک کو چھوڑ دے، تو اس کے گرنے کا بھرپور اندیشہ ہوتا ہے.
تو قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت آسان انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک مسلمان جب دین پر چلتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ دین کے یہ تینوں حصے اس کے لیے ضروری ہے. اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ ایک طالب علم کی شکل بنا کر انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور صحابہ اکرام کا حلقہ مجمع لگا ہوا تھا. آنے کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام سے 3 سوالات کیے. بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، لیکن میں اختصار سے یہ بات عرض کر کے اپنے آج کے اصل موضوع پہ آتا ہوں. انہوں نے 3 سوالات کیے. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ مل ایمان، دوسرا سوال کیا مل اسلام، تیسرا سوال کیا مل احسان. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ جب پہلا سوال کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پہ، پیغمبروں پہ، رسولوں پر، ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ. پھر دوسرا سوال کہ اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اس طرح کے الفاظ ہیں. تم زبان سے گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، حج کو، روزے کا اہتمام کر لو. تیسرا سوال کیا کہ مل احسان، کے احسان کیا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ اصل بات. احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرو کہ گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان عبادت کرے تو اتنا استحضار ہو اور اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ گویا میرے سامنے اللہ کی ذات ہے اور میں اللہ کو دیکھ کر وہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں. پھر فرمائے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ مقام نہیں مل سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ ادنا درجہ ہے، کم درجہ ہے. یہ تعریف آپ نے کس کی فرمائی دوستو؟ احسان کی. کہ انسان اپنے اوپر اتنی محنت کر لے اور اس کا دل اتنا مجلہ اور مصفہ اور اتنا صاف نکھر جائے کہ گویا اس پر احوال کھل جائے. تو جیسے میں کسی کے دیکھتے ہوئے اس کے جوتوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ہوتے ہوئے میں گناہ کیسے کر رہا ہوں جبکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ صفائی دل کی جب ہو جائے اور انسان اس مقام پہ آ جائے، اس کو احسان کہا جاتا ہے دوستو. تو میں نے عرض کیا 3 چیزیں دین کا مجموعہ ہے. ایک کا تعلق ہے ہمارے عقائد سے جس کو کہتے ہیں ایمان، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اور آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا مل ایمان کے جواب میں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ.
ایمان کا 100% تعلق کس جز کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے دوستو، دل کے ساتھ ہے۔ دوسرا حصہ دین کا وہ ہے جس کو کہتے ہیں اعمال شریعت۔ ابھی ہم جمعے کا خطبہ سنیں گے، جمعے کی نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، سنتیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، گھر جا کر گھر والوں کو سلام کریں گے، یہ سارے اعمال شریعت ہے۔ اس کا تعلق دل سے نہیں، اعضاء جسم سے ہے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تیسرا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے اخلاق اور صفات کے ساتھ ہے، کہ ایک انسان کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے، نہیں بولوں گا، یہ نامحرم ہے، میرے لیے دیکھنا جائز نہیں، نہیں دیکھوں گا، یہ چیز میری نہیں فلاں کی ہے لہٰذا اٹھاؤں گا تو چور بنوں گا، یہ لفظ گالی ہے، گناہ ہے، زبان سے نہیں نکالوں گا۔ اخلاقی اور اصلاحی زندگی کی یہ محنت جو ہے دوستو، یہ احسان کہلاتی۔ اور ایک صاحب ایمان کے لیے ان تینوں کا اہتمام اور تینوں پر محنت کرنا ضروری ہوتا ہے، تینوں ضروری ہے۔ اس لیے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں طریقت پر، تصوف پر، کہ ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ بھئی یہ کسی شیخ سے بیعت ہو، اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ آپ سے عرض کیا کہ یہ علاج ہے، جیسے انسان بیمار ہو جائے تو جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر مجھے اپنے اندر یہ کمزوری محسوس ہو کہ آج کل غیبت بہت ہو رہی ہے، حسد کے جذبات بہت پیدا ہو گئے ہیں میرے اندر کینہ اور بغض بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے، بدگمانی بہت زیادہ کرتا ہوں، تو یہ امراض قلبی ہے، روحانی امراض ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو طبیب اور ماہر ہوگا، شیخ طریقت ہوگا، اس کے ساتھ جڑ کر اس سے نسبت قائم کر کے اس کو اپنی کیفیت بتا کر انسان اپنا علاج کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں علیم بأدواء النفوس یسوسها بحکمتہ فعل الطبیب المجربی۔ اتنے آسان انداز میں سمجھایا کہ شیخ کون ہے، اصلاح کیا ہے۔ فرمایا علیم بأدواء النفوس یسوسها بحکمتہ فعل الطبیب المجربی۔ فرمایا جس طرح ایک طبیب مجرب، ایک حاذق اور ماہر ڈاکٹر حکیم ہوتا ہے، اور وہ انسان کی نبض ہاتھ پکڑ کر کے وہ کہتا ہے جی آپ کا بی پی ہائی ہے، آپ کا شوگر لو ہے، آپ کا فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، وہ طبیب حاذق انسان کے جسم کو ہاتھ لگا کر اس کی بیماری پکڑ کے اس کا علاج کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل پر نظر رکھ کر کے اس کی بیماری کو تلاش کر کے اس کا علاج کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے جس سلسلے کو جاری فرمایا اس امت میں، وہ سلسلہ تصوف اور تزکیہ کہلاتا ہے۔ آپ کو مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ ملیں گے دوستو، کبھی پریشان نہ ہو، ان باتوں کو سنا کریں غور سے اور اس کو یاد رکھیں۔ آپ جب مطالعہ کریں گے اپنے بزرگوں کی، اکابر کی کتابوں کا یا کسی بھی علمی کتاب کا، تو آپ کو مختلف الفاظ ملیں گے۔ کہیں لکھا ہوگا کہ بھئی یہ لوگ طریقت کے ماہر تھے، کہیں لکھا ہوگا یہ حقیقت کے ماہر تھے، کہیں لکھا ہوگا یہ تصوف کے ماہر تھے، کہیں لکھا ہوگا یہ تزکیہ کے ماہر تھے، کہیں لکھا ہوگا یہ سلوک کے ماہر تھے۔ اب دیکھیں 5 الفاظ آپ کے سامنے آئے، الفاظ بالکل الگ الگ ہے، مطلب 5 کا ایک ہی ہے۔ چاہے آپ اس کو تصوف کہیں، تزکیہ کہیں، سلوک کہیں، طریقت کہیں، حقیقت کہیں،
پانچوں الفاظ کی حقیقت ایک ہے کہ جس میدان میں انسان اپنے دل کے امراض اور کمزوریوں کا علاج کرواتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو 4 سلسلے عطا فرمائے، 4 سلسلے، اور جن سلسلوں کی قبولیت بھی ہوئی اور جن کی نافعیت بھی ہوئی، قبول ہو گئے، اور قبول بھی ایسے ہوئے کہ اس کا نفع دنیا نے اٹھایا اور آج تک دنیا اٹھا رہی ہے۔ اور وہ 4 سلسلے ہمارے تصوف اور سلوک کے کیا ہے؟ میں ان حضرات کے عمر اور زمانے کے اعتبار سے ترتیب سے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سلسلہ جو اس امت کے اندر باقاعدہ ایک نظم اور ترتیب سے چلا، وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ وہ سلسلہ کون سا ہے؟ قادریہ۔ جو دوسرا سلسلہ چلا وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ تیسرا سلسلہ جو چلا وہ سلسلہ سہروردیہ ہے، سہروردیہ۔ اور چوتھا آخری سلسلہ جو چلا وہ سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ یہ کتنے سلسلے ہو گئے؟ 4 سلسلے۔ سلسلہ قادریہ کی جو نسبت ہے، یا آپ کہیں کہ اس کے بانی ہے، وہ حضرت محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سلسلہ قادریہ کے بانی ہے، امام ہے۔ جو سلسلہ چشتیہ ہے، اس کے بانی اور اس کے امام سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ جو سلسلہ سہروردیہ ہے، اس کے بانی اور امام حضرت شیخ عمر شہاب الدین السہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے، اس کے بانی اور امام حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتنے سلسلے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلے جو سلسلہ دنیا کے اندر آیا وہ کون سا ہے؟ قادریہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، ہر چیز محفوظ ہو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ جس چیز کو دین کہہ کر بیان کیا جائے لیکن اس کے حالات مجہول اور نامعلوم ہے، یاد رکھیں اس پر علماء بحث بھی نہیں کرتے۔ یہ جتنی باتیں ہوتی ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں نا کہ بھئی حدیث میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا، فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جس کے بیان کرنے والے حضرات کا نام، ان کی ولادت، ان کی جائے پیدائش، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، سب زندگی کھلی ہوئی ہو۔ ہمیشہ ایک اصولی بات یاد رکھیں، جو آدمی مجہول الحال کھڑا ہو جائے، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں، نہ بڑے کا، نہ چھوٹے کا، نہ دائیں کا، نہ بائیں کا، نہ مقام کا، نہ مکان کا، اور کہے جی بھئی ہم آ گئے کہیں سے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا، حالات معلوم نہیں کچھ بھی، اور وہ دنیا کو کہتے بھئی ہم بھیج دیے گئے، ہم آ گئے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ دین خفیہ اور مبہم اور مجہول لوگوں سے نہیں چلا ہے دوستو، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے بہت سارے فتنے اس امت کے اندر اٹھے اور ان کے کچھ حالات کا علم نہیں تھا، بس ہم کہیں سے مبعوث ہو گئے ہیں جی۔ یہ بہت بڑا فراڈی اور جھوٹ ہوتا ہے۔ دین کی ہر چیز بالکل واضح، صاف ستھری اور چمکدار ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سن پیدائش 470 ہجری ہے، 470 ہجری۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سن پیدائش 537 ہجری ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 542 ہجری ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 728 ہجری۔ تو ان میں سب سے پہلے کون ہو گئے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ ان کا سن ولادت کیا عرض کیا؟
470، یہ پہلے ہو گئے نا. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 537 اس کے بعد ہو گئے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 542، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ 728. صحیح جا رہی ہے ترتیب دوستوں؟ زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے سلسلہ قادریہ کا اجرا ہوا ہے، پھر سلسلہ چشتیہ کا ہوا ہے، پھر سلسلہ سہروردیہ کا ہوا ہے، پھر سلسلہ نقشبندیہ کا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا بہت اچھی طرح واقف ہے. ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک شان ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، اور بلا مبالغہ آج تک اللہ پاک نے ان کے فیض کو عام کر رکھا ہے. ہمارے ہاں تصوف میں جو قادری سلسلہ ہے، جو ترتیب پہ چلنے والا سلسلہ ہے، قادری سلسلہ، وہ آج تک ہے. اور میں آپ حضرات سے یہ بھی عرض کروں کہ تمام سلسلوں میں سلسلہ قادریہ کے جو اسباق اور تربیت ہے وہ مشکل ترین ہے. جتنا ہم یہ لفظ عام کر چکے ہیں آج، اتنا ہی اس سلسلے میں تربیت اور تعلیم اور اس کے باقاعدہ اسباق وہ باقی تینوں کے مقابلے میں مشکل ترین ہے دوستوں. اتنا آسان نہیں. اور سب سے زیادہ عقیدے کے باب میں، عقائد کے باب میں، چاروں اماموں میں سب سے زیادہ سخت مزاج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت غور سے سنیے گا دوستو باتیں، یہ ہمیشہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ، جو چاروں سلسلوں کے امام جن کے نام آپ کے سامنے آئے، یہ تصوف اور تزکیے کے امام ہیں، لیکن فقہی زندگی میں، مسائل کی زندگی میں یہ چاروں مقلد ہیں. یہ چاروں کیا ہیں؟ مقلد سمجھتے ہیں؟ جو کسی کی تقلید کر رہا ہو. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ مسائل میں کس امام کو فالو کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم مسائل میں ان کو اپنا امام مانتے ہیں. یعنی انہوں نے مسائل کو جس ترتیب پر لکھ کر مرتب کر کے امت کو دیا، وہ دنیا کے اس خطے کے لیے سب سے آسان اور سہل ہے. یہ چاروں امام جو اپنے تصوف کے امام ہیں دوستو، یہ فقہ کے اندر 100% مقلد ہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے اندر مقلد ہے کس امام کے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حرمین الشریفین میں سعودی عرب میں جس امام کو فالو کیا جاتا ہے، اور وہاں کے مزاج کی جو سختی ہم دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حنبلی مسلک پہ چل رہے ہیں. اور حنبلی مسلک جس زمانے میں آیا تو بدعات زبردست عروج پہ تھے. تو وہ کہتے ہیں نا، ایکشن کا ریئیکشن اتنا سخت ہوتا ہے. تو انہوں نے جب یہ حرکتیں دیکھی تو سختی بھی اسی انداز کی آئی. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہی مسلک کے اعتبار سے حنبلی ہیں، لہذا مسلک بھی بڑا سخت ہے، عقیدے کے باب میں نہایت سخت ہے. اور حضرت کی جو 3 کتابیں بڑی مشہور ہیں، حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتابیں بڑی مشہور ہے دوستو. غنیۃ الطالبین، جس میں حضرت شیخ نے اپنے فقہی مسائل کو جمع کیا ہے. غنیۃ الطالبین بہت مشہور کتاب ہے. اور 2 کتابیں ہیں، ایک ہے الفتح الربانی اور ایک ہے فتوح الغیب. فتح الربانی اور فتوح الغیب، ان دونوں کتابوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے احکامات بیان فرمائے. آج اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، عمومی بات عرض کر رہا ہوں، وہ طبقہ جو دین سے دور ہوتا ہے، کٹا ہوا ہوتا ہے، ہم کیا کچھ نہیں کرتے. اللہ پاک کو چھوڑ کر ہر ایک کے سامنے سر ٹکانے کو تیار ہیں.
ہر الٹی سیدھی بات آج ایک بہت بڑا طبقہ لینے کو تیار بیٹھا ہوا ہے کہ جی آپ یہ کر لیں تو سب ہو جائے گا، وہ کر لیں تو جنت آپ کی ہے، فلاں کر لیں تو بس آپ کو کوئی جہنم بھیج نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھا ہے، ان کا ایک ملفوظ ہے دوستو جو دل پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اے لوگو بہادر وہ ہے تم میں سے جو اپنے دل کے دروازے کو اللہ کے غیر کے لیے بند کر دے گا۔ آج جن کا نام لے کر سب سے زیادہ شرک اور بدعات کو ہم رواج دیتے ہیں، اس امام کا ملفوظ دیکھیں دوستو، فرمایا بہادر وہ ہے جو اپنے دل کے دروازے کو اللہ کے غیر کے لیے بند کر دے گا، اور خوش نصیب وہ ہے کہ جو اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کو آنے کا راستہ نہیں دے گا۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ توحید پر جتنی سخت مزاجی حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی دوستوں۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ان حضرات اور ان ہستیوں کی جو حقیقی اور اصل تعلیمات تھی وہ لے لی گئی، وہ اجل کر دی گئی، وہ غائب کر دی گئی۔ ظاہر سی بات ہے یہ باتیں آج امت کے سامنے کی جائے کہ بھئی جو قادری ہے، جو اپنے آپ کو حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید اور پیروکار کہتا ہے، تو اس کے دل میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی، وہ کیسے مرید ہوگا جب انہوں نے صاف لکھ دیا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی راستہ نہیں بنے گا۔ یہ باتیں آج امت کے سامنے لانی ہے دوستوں۔ من گھڑت کہانیاں بنانا، من گھڑت کرامات گڑھ لینا تاکہ مجمع میرے ساتھ جڑا رہے، میری دال روٹی چلتی رہے، میری دکان آباد رہے، یہ بہت بڑی اللہ پاک کی پکڑ اور ناراضگی کی دلیل ہے دوستوں۔ ان حضرات کی اصل تعلیمات کو آج سمجھنے کی، اس کو لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے دوستوں۔ تو سب سے پہلے ان چاروں سلاسل میں جو سلسلہ اس دنیا کے اندر وجود میں آیا وہ سلسلہ کون سا ہے؟ سلسلہ قادریہ ہے۔ اور اس سلسلے کے امام اور بانی وہ حضرت محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کا سن ولادت سن 470 ہجری 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ساتھ جو نسبت لگی ہے نا جیلانی، یہ جیم یہ معرب ہے گاف سے، گاف اصل میں ایران میں صوبہ ہے گیلان کے نام سے، گیلانی۔ ہمارے ہاں آج بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ گیلانی لکھتے ہیں نا، گیلانی اور جیلانی ایک ہے دوستوں، الگ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کو اپنی زبان میں رکھیں تو گاف ہے، اگر اس کو معرب بنائیں یعنی عربی میں اگر اس کو کنورٹ کریں تو گاف کیا بن جائے گا؟ جیم بن جائے گا، یہ جیلانی بن جائے گا۔ تو ایران کے صوبے گیلان میں حضرت کی پیدائش ہوئی، پیدائش وہاں کی، لیکن اپنے وطن مألوف میں حضرت نے 18 سال گزارے، اور 18 سال کے بعد پھر اس جگہ کو چھوڑ کے ہجرت فرما کے عراق بغداد تشریف لے آئے۔ کہاں تشریف لے آئے؟ بغداد۔ پھر ساری زندگی 71 سال حضرت نے بغداد میں گزارے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہے، اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ کوشش تو یہ تھی کہ آج اس پہ بات پوری ہوتی اور باقی آگے کے جمعات میں تینوں ائمہ پہ بات ہوتی انشاءاللہ۔ آئندہ جمعے بھی سلسلہ قادریہ سے متعلق جو ضروری اہم باتیں وہ عرض کریں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو ان چاروں سلسلوں پر مختصراً بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ کی، علم کی، عمل کی، اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین
یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم فرما دے۔ 2 پرچیاں آئی ہے، بشیر صاحب اور حامد صاحب بیمار ہیں بہت زیادہ، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک ساتھی ہے، ان کے متعلقین میں کسی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔